السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ برادران اسلام، آج کا میرا موضوع ہے تربیت اولاد ایک اہم ذمہ داری۔ اولاد اللہ رب العالمین کا نہایت ہی بیش بہا اور قیمتی انعام ہے۔ اولاد والدین کی آزردہ و رنجیدہ زندگی میں بہار اور فرحت و مسرت کا سما پیدا کرتی ہے۔ اولاد والدین کے پژمردہ چہروں کو رونق و زینت بخشتی ہے، لیکن یہ رونق و بہار اور زینت و کمال اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتا ہے جب اس نعمت کی قدر کی جائے، دین و اخلاق اور زیر تعلیم سے انہیں آراستہ و پیراستہ کیا جائے، بچپن ہی سے انہیں اسلامی و ایمانی ماحول میں صحیح نشو و نما کے ساتھ بہترین تربیت کا خیال رکھا جائے، تاکہ وہ بڑے ہو کر اس عالم رنگ و بو کے کسی بھی کونے میں رہیں، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے تو ایمان و عمل صالح سے ان کا رشتہ نہ صرف قائم و دائم بلکہ مضبوط و مستحکم رہے، کیونکہ رب کائنات نے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ فرما کر تمام ذمہ داران کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فرما کر تمام کے تمام لوگوں کو ذمہ دار بناتے ہوئے یہ حکم دیا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اگر کسی نے اپنی ذمہ داری کو پوری امانت و دیانت داری کے ساتھ نہ نبھائے، نہ پورا کرے تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ بطور ذمہ دار اپنی اولاد کی تربیت بچپن ہی سے کتاب و سنت کے مطابق کرے، تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں اسلامی تعلیم، توحید و رسالت، نماز، روزہ اور روزمرہ زندگی میں احکام شریعت کی فکر پیدا ہو، کیونکہ بچے صغر سنی میں والدین کی حرکات و سکنات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے کار خیر و کار کا بد کا دار و مدار والدین کی تربیت پر منحصر ہے، جیسا کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ فہو دانی او ینصرانی او یمجسانی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کے ذریعے یہ بیان کر دیا کہ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی چیز نقش کر دی جائے بالکل اسی طرح مضبوط و مستحکم اور پائیدار ہوتی ہے جس طرح ہر بچے کی پیدائش توحید خالص کی فطرت پر ہوتی ہے۔ اس کے اندر طہارت، پاکیزگی، برائیوں سے دوری اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر وہ والدین کی اچھی تربیت اور معاشرے میں اچھے ساتھیوں کے انتخاب کے ذریعے ایمان و اخلاق میں اسوہ اور کامل انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے بہترین اور نیک و صالح ساتھیوں کا انتخاب بھی بہترین تربیت کی علامت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسك إما أن يحظيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريح طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريح خبيثة۔
اس حدیث کے ذریعے والدین کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچائے اور اولاد کے لیے نیک و صالح ساتھیوں کا انتخاب کرے، کیونکہ بچے کو جیسا ماحول اور تربیت میسر آئے گی وہ اسی رخ چل پڑیں گے۔ اگر اسے ایمانی ماحول اور اسلامی تربیت میسر آ جائے تو وہ یقیناً معاشرے میں حقیقی مسلمان بن کر ابھرے گا، لیکن اگر اس کی تربیت صحیح نہج پر نہ ہو، گھر کے اندر یا باہر اسے اچھا ماحول نہ ملے تو معاشرے میں مجرم اور فسادی بن کر سکون قلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے علاوہ حدیث رسول لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف کے مطابق زنا کاری، شراب نوشی اور موسیقی میں تلاش کرے گا۔ میرے بھائیوں، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے نماز کا پابند بنائے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے مطابق بچہ تمام تر برائیوں سے محفوظ رہتے ہوئے سکون قلب حرام چیزوں کے علاوہ اللہ کے ذکر میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اپنی اولاد کے تئیں یہ حکم دیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ اپنی اولاد کو بلوغت سے پہلے ہی نماز کی تعلیم دو تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر نماز سے جی نہ چرائے، اور اس کے باوجود بھی بلوغت کے بعد نماز سے جی چرائے، نماز سے بھاگے تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بچپن کا مار اسے نیک اور صالح بنا کر معاشرے میں مثالی انسان بنا دے گا۔ محترم سامعین، جہاں تربیت اولاد کا ذکر ہو وہاں لقمان حکیم کا اپنے بیٹوں کی نصیحتوں کا تذکرہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند ان پندوں نصائح سے نوازا جن کی محبوبیت عرش الہی سے ٹکرائی، تو رب کائنات نے اسے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر یوں بیان کر دیا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير کے ذریعے ہر چھوٹی بڑی نیکی اور ہر چھوٹی بڑی برائی کا جانکار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اور اچھے کاموں کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تم پر مصیبتیں آئے اس پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخر میں نصیحت کرتے ہوئے یوں کہا کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشئک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا اور زمین پر اترا کے نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ نصیحتیں تھی جو لقمان حکیم نے اپنے فرزند دلبند کو کی تھی، اور ان نصیحتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کے ذہن و فکر کا اندازہ لگا کر ڈانٹ ڈپٹ سے اجتناب کرتے ہوئے ان سے دوستانہ ماحول قائم کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار انہیں اپنائیت کا احساس دلاتا ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ عملی جد و جہد کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ رب کائنات نے ربنا هب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما کے ذریعے والدین کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد للولد کے ذریعے یہ بیان کر دیا، یہ فرما دیا کہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے تو ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، اور جب والدین کی دعائیں مقبولیت کے درجات کو چھو جائے گی تو پھر اس کا اثر اولاد پر ہونا شروع ہو جائے گا. میرے بھائیوں، اور اولاد بھی اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له کے مطابق اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے گی جس کا ثواب موت کے بعد بھی پہنچتے رہے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق بچپن ہی سے کریں، اس کی ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.